Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 90 تک اس وقت 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بعض ایسے تھے کہ اللہ کے راستے میں جب ان کو نکلنے کی دعوت دی جاتی تھی تو خود بھی پیچھے رہ جاتے تھے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ کبھی کہتے تھے ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پھر ان کی شرارتوں کا تذکرہ آیا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی تھی یقول ھذہ من عندک، اور اگر کوئی بھلائی پہنچ جاتی تھی تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور جو بھی کچھ انسان پر حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بصر و چشم اطاعت کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن رات کو جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو راتوں کو اپنی مجالس میں مختلف مشورے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ بھی ان کو لکھوا رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی منافقین کا تذکرہ آیا کہ اگر انہیں کوئی خوف کی یا امن کی بات ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے اذاؤ بھی، تو اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بات کو صحیح سمجھدار آدمی کے پاس پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کو ٹھکانے پر پہنچائے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، بہرحال منافقین کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر ان دونوں آیتوں کے اندر 3 قسم کے منافقین کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔
صاحب روح المعانی علامہ آلوسی سید محمود بغدادی اپنی شہرۂ آفاق تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ کچھ منافقین پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے مختلف شہروں سے، یعنی ایک طریقے سے دارالحرب سے، اور مدینہ کے اندر آ کر کے چند روز قیام کیا۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہاں کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا آپ مہلت دیں۔ پھر یہ وہاں سے جنگلوں کے اندر نکلے، پہاڑوں کے اندر، وہاں سے کھسک کر کے پھر اپنے مقام پر پہنچ گئے، اور جا کر کے وہی اپنے آباء اور اجداد کے دین کی طرف لوٹ گئے، اور وہاں سے جھوٹ موٹ خط و کتابت پیغمبر علیہ السلام کو راضی خوش کرنے کے لیے کہ ہم موقع کے انتظار میں ہیں۔ تو ایک جماعت تو وہ تھی، دوسری جماعت وہ ہے کہ جو بظاہر ایمان لائی، لیکن ایمان کے بعد چونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد اگرچہ اعلان کیا تھا کہ اس وقت اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، ایسے مقام پر ہو، ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اسلامی تشخص، اسلامی شعائر کے ساتھ زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے، تو اس انسان کو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے کسی ایسے مقام پر جہاں امن عافیت کے ساتھ وہ اسلامی شعائر، اسلامی تشخص اور اسلامی کلچر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، یہ انسان پر ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو قیامت تک اگر اس طرح کے حالات کہیں کسی ملک میں، کسی صوبے یا شہر میں پیش آئیں تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ آگے ایک دو رکوع کے بعد بھی آئے گا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ تو ان دو تین رکوع کے اندر ہجرت اور اللہ کے راستے کی ترغیب انہی کا ذکر آئے گا۔ بہرحال دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اپنے مقام پر رہے، اپنا گاؤں، وطن، بستی، شہر، اپنا خاندان، اعزاء، اقارب، ان کو چھوڑنے کے اندر الجھن محسوس کی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں بسا بسایا گھر ہے، یہاں پراپرٹیاں ہیں، مکانات ہیں، باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور دوسرے ملک میں، دوسرے شہر کے اندر جا کر کے انسان وہاں اجنبی ماحول کے اندر اکیلی زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہے، چاہے جائے کہ پورے پریوار کے ساتھ جائے۔ تو یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور اسی چیز کے اندر وہیں پر اپنے مقام پر جمے رہے۔ ایک جماعت وہ تھی۔ اسی طرح ایک تیسری جماعت وہ جیسے کہ منافقین مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں یہودیوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تھی، اور ان میں سے چند لوگ مٹھی بھر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، کعب احبار اور چند لوگوں کے نام آتے ہیں۔ باقی ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے دو رنگی، یعنی ادھر بھی ادھر بھی، دونوں ہاتھوں میں لڈو رہے تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سردار تھا منافقین کا، اور ایک اچھی خاصی جماعت تھی اس کے ساتھ میں۔ اور احد کے لیے جب نکلے تھے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی، تو راستے میں سے بہت سارے ایک اچھی خاصی تعداد کو 300 کے قریب تھے، ان کو لے کر کے واپس آ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ منافقین کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہیں، شاید حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، آ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی، جو آدمی کلمہ پڑھ کر کے مرتد ہو جائے، واپس چلا گیا یا ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ایمان کا کیا اعتبار۔ تو اس نظریے کے اندر جب یہ دو باتیں سامنے آئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پہلی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اس میں وہ تینوں جماعتیں آپ مان سکتے ہیں کہ جو مرتد ہو گئی یا جو بالکل ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے ہی نہیں، نام چارے کے مسلمان ہوئے۔ تو یاد رکھیے منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ اس وقت تک ہوتا ہے جب ان کا نفاق چھپا ہوا، لیکن جب نفاق ظاہر ہو جائے، کھل جائے، تو پھر ان کا معاملہ بھی وہی ہوتا ہے جو عام کفار کا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نفاق کی سزا بھی
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار زیادہ سخت بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں، اے صحابہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروپ، دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک ان کو مسلمان کہتا ہے، دوسرا ایمان سے خارج کہتا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹ دیا، اوندھے منہ کر دیا، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ارکس الشیء کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا، مطلب یہ کہ وہ ایمان سے نکل کر کے آئے، کفر سے ایمان کی طرف آئے تھے، لیکن پھر ان کو کفر کی طرف اوندھا کر دیا، ان کو الٹ دیا، وہ اسی کے اندر پھر واپس چلے گئے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو اے صحابہ، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دے دو؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اس ہدایت کو اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اس ہدایت کو انسان خرید نہیں سکتا کہ کسی مارکیٹ کے اندر ہو کہ جا کر کے کرنسی پیسے دے کر کے خرید لے۔ یہ ہدایت کہیں بکتی نہیں ہے کہ انسان اس کو خرید لے یا چرا کر کے لے آئے، بلکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو ہدایت کو صرف مانگا جاتا ہے، ہدایت کسی کے اوپر تھوپی نہیں جاتی۔ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو ان تہدوا من اضل اللہ، کہ ہدایت دے دو اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا آپ نہیں پا سکتے۔ جی ہاں، ساری دنیا کے اولیاء اقطاب سب مل کر کے ہدایت پر لانا چاہیں، لیکن اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ منافق جو ہیں تو ایمان سے اوندھے منہ چلے گئے اپنے کفر کے اندر۔ ودوا لو تکفرون، بلکہ کفر ہی میں نہیں گئے، مزید آگے ان کی کوششیں تو یہ ہیں ودوا لو تکفرون، وہ دل سے اس بات کے خواہش مند ہے کہ تم بھی کفر کر لو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے خود کفر کیا ہے۔ ہر دور کے اندر ہر باطل جماعت کی خواہش رہی ہے کہ وہ سب کو اپنے دین کے اوپر لے آئیں۔ اسی لیے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے، یہودی کہتے تھے کونو ہودن، سب کے سب یہودی بن جاؤ۔ نصارہ کہتے تھے کونو نصارا تہتدوا، سب کے سب نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی مطالبہ کیا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، یا واپس ہمارے باپ دادا کی جو پرانا دین ہے اسی کے اندر آ جاؤ۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ ہر موقع پر نبیوں سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ واپس اپنے پرانے سابق دین کے اندر آ جاؤ، بت پرستی کے اندر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہ قرآن پاک کی آیات بھری پڑی ہیں۔ جی ہاں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ نبی سے مطالبہ ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، تب آپ کا اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو مسلمان ہیں، ان کی تو دلی خواہش یہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا،
جیسے وہ خود کفر کے اندر ہے تمہیں بھی کفر کے اندر لانا چاہتے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ تم سب پھر برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ سو اے صحابہ اے ایمان والو ان میں سے کسی کو بھی ہرگز اپنا ولی اور دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دوستی بھی دیکھ کر کے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قرآن بھرا پڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، العاقل تکفیہ الاشارہ۔ فرمایا ان کو ہرگز اپنا دوست مت بناؤ، حتیٰ یہاجروا، کب تک؟ جب تک کہ یہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نہ نکل جائیں۔ پتہ یہ چلا اس زمانے میں ایمان کی کسوٹی ہجرت تھی، اور فی سبیل اللہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی ہجرت کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کوئی اور چلا گیا اس کے لیے ہو، تو جیسی نیت ایسی برکت، انما الاعمال بالنیات۔ تو یاد رکھیے ایک ہجرت تو ہوتی ہے انسان جسمانی اعتبار سے اپنے ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے انسان دارالامن دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے، اور ایک ہجرت وہ ہے جو انسان پر ہر وقت ضروری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے۔ تمام گناہوں سے ہجرت کرنی چاہیے انسان کو، شراب سے، چوری سے، زنا سے، اور سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، ناحق کسی کا مال ہڑپ کرنے سے، ان گناہوں سے بچنا یہ بھی ہجرت ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ تو تمہیں حق ہے کہ جو عام تمہارے دشمنوں کا حال ہے وہی ان کا بھی ہے، فَخُذُوهُمْ تم ان کو اسیر بناؤ، قیدی بناؤ، پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اور جہاں تم ان کو پاؤ اپنے حساب سے، تمہارے چونکہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو بہتر طریقے سے ان کے بارے میں وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں ان کو پاؤ۔ تو اس زمانے کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھا پھر واپس ہو گئے، یا کلمہ پڑھا جھوٹ موٹ کا اور اپنے وطن میں ہی چپکے رہے، جمے رہے، یا اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کو جھوٹ موٹ آ کر کے کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان دلوں کے اندر نہیں تھا، جیسا کہ پہلے پارے میں گزر چکا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو چونکہ نفاق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور نہ مددگار۔ جی ہاں، ایسوں کی دوستی کا کیا اعتبار؟ تم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ تو وہی کام ہو جائے گا کہ تمہاری آستینوں کے اندر گھس کر کے تمہیں تکلیف پہنچائیں اور تم ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہو، واہ 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 واہ۔ تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے ان کو بالکل ون سائڈ کر دیا۔ البتہ بعض منافق یا بعض لوگ وہ تھے جو معاہدہ کر لیا تھا پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے اور نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے، ہم رہیں گے ایک طرف۔ گویا کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہیں اس بات سے کہ تمہارا مقابلہ کرے، تو انہوں نے گویا کہ ایک طریقے سے معاہدہ کر لیا صلح کا، اور جو صلح کا معاہدہ کر لے پھر اس کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، چونکہ وہ معاہد ہیں۔ اب جب تک ان سے معاہدہ ہے اس وقت تک ان سے کوئی آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح معاہدہ جس قوم سے ہے
اگر کوئی اور قوم اس معاہد قوم کے پاس آ کر کے صلح کر لے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو معاہد کا ہے، چونکہ حلیف کا حلیف بھی حلیف ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اگلی آیت میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں اس قتل اور پکڑنے کے حکم سے، نہ ان کو قتل کر سکتے، نہ تم ان کو کوئی سزا دے سکتے، نہ ان کو قیدی بنا سکتے۔ کون لوگ؟ یصلون الی قوم، جو مل جائیں اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ جس قوم میں اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی معاہد قوم سے تو تم ظاہر بات ہے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی معاہد قوم سے جا کر کے مل جائے، ان سے صلح کر لے تو وہ ان کے حلیف بن گئے، ان کے ساتھ بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آئیں تمہارے پاس ایسے لوگ کہ جن کے دل تنگ آ گئے ہوں اس بات سے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا جناب نہ ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے، ہم تو بالکل غیر جانبدار یکسو ہو کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اے صحابہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو طاقتور بنا کر کے تم پر مسلط کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر رعب ڈال دیا، اور انہوں نے آ کر کے تم سے کہا کہ جی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اور ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے، نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان مانو، یہ شکر گزاری کا ایک یہاں پر موقع ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط بھی کر سکتا تھا، بالکل۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہر چیز تو اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر ان کو تھوڑی طاقت ملتی تو وہ تم سے قتال کرتے۔ اب فرماتے ہیں لیکن انہوں نے آ کر کے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اور وہ آ کر کے تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، تو یاد رکھو فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ اپنے وعدے کے مطابق تم سے علیحدگی اختیار کر لیں کہ واقعی بالکل اپنے عہد پر قائم رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان سے قتال کرو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جب وہ تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھائیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس ہاتھ کو ٹھکراؤ یا ان کے خلاف کوئی انٹرفیئر کرو۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے ان کے خلاف تمہیں کسی طرح کی کوئی بھی انٹرفیئر کرنے کا یا کسی طرح کی کارروائی کا کوئی حق اور کوئی راستہ نہیں دیا ہے۔ جی ہاں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، بس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ کیا مطلب؟ اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ تو تم سے صلح کریں اور اپنی صلح کو پورا کر بھی رہے ہیں، اور تم دھوکہ دھڑی کرو یا کسی طریقے سے ان کے ساتھ دست درازی کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ہاں اگر وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں، جیسے کہ قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بظاہر معاہدہ کیا کہ جی ہم آپ سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی، اور ہم غیر جانبدار ہیں، ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی جنگ کی آگ بھڑکی، اپنی قوم کے تعامل میں عصبیت کے اندر آ کر کے ان کا ساتھ دینے لگے اور عہد کا خیال نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو پھر تمہیں بھی ہم پورا حق دیتے ہیں کہ جو پہلی جماعت کا حکم ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اس کی ہم تمہیں سند بنا کر کے دیتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے تم اپنی طرف سے کارروائی کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام، قرآن پاک کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کہیں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انسان ایمان لے آئے اور حالات ایسے ہوں کہ وہاں نہیں وہ اسلامی تشخص اور شاعر کے ساتھ زندگی گزار سکتا، تو پھر وہاں سے نکل کر کے چلا جائے ایسی جگہ جیسے صحابہ پہلے حبشہ گئے، پھر وہاں سے پھر مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ کے اندر آ کر کے اسلام کی داغ بیل ڈالی اور ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی، اور پھر ایک اجتماعی زندگی وہاں سے شروع ہوئی،
اور ایک قلیل عرصے میں کل 10 سال کے عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد میں ہی سارے حالات پھر یہ بنتے گئے ہیں، اس سے پہلے تو 13 سال تک بڑی کمزوری تھی، چھپ چھپ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو 10 سال کے عرصے میں پھر وہاں سے جو انقلاب اٹھا ہے اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک پہنچایا؟ خلفائے راشدین کے زمانے تک 64,65,000 مربع میل زمین تک اس پرچم کو اور اس اسلام کی ان کرنوں کو، شعاعوں کو اتنی دور تک اللہ نے پھیلا دیا۔ پھر تو وہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی ہاں، بات کیا تھی کہ جو نہ کیسر و کسریٰ سے ڈرے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ تو صحابہ انہیں کافور اور نمک کے فرق کا پتہ نہیں تھا ایمان سے پہلے، لیکن ایمان لائے، نبی کی تعلیمات کو زندگی کے اندر داخل کیا، اللہ نے پھر ان کو چمکایا۔ تو تیسری قسم کے منافق وہ ہیں جو بہت زیادہ زینیس، ہوشیار، اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو لیتے ہیں اور تمہیں بھی تسلی دیتے ہیں کہ ہم بالکل ون سائیڈ ہیں، نہ ہم تمہارے پاس نہ ان کے پاس، لیکن موقع ملتے ہی اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا ستجدون آخرین عن قریب، ایک ایسی جماعت کو تم پاؤ گے، ستجدون آخرین، ایک ایسی جماعت سے تمہارا واسطہ پڑے گا، یریدون ان یامنوکم، جو اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، ایمان والوں سے بھی امن میں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے۔ کیا مطلب؟ دونوں ہاتھوں میں لڈو، نہ جی ہم تمہارا ساتھ دیں گے جی، نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے۔ لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب ان کو فتنہ، آزمائش اور ان چیزوں کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، ارکسوا فیہا، تو اوندھے منہ کود کر کے، لپک کر کے، بھاگ کر کے، دوڑ کر کے اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، چونکہ انہوں نے تو عہد کیا تھا نا کہ جی ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہاں تو وہ کود پڑے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف پیش قدمی سے باز نہ آئیں، امن اور معاہدے کا جو ہاتھ بڑھایا تھا اس کو توڑ دیں، اس کا خیال نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے، تو ان کا حکم بھی وہی ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان لوگوں کے اوپر ہم نے تم کو کھلی دلیل دے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹ بنا کر کے دے دیا ہے کہ اب تمہیں پھر اس فتنے کو ختم کرنا ہے، چونکہ اگر فتنے کی روک تھام نہ کی جائے، اس کا سدباب نہ کیا جائے، تو پھر وہ فتنہ اپنی چپیٹ میں پتہ نہیں کتنے اور زیادہ لوگوں کو لے لیتا ہے۔ اس لیے ہر دنیا اور دنیا کی حکومتوں کا بھی دستور یہی ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں، جن کا فتنہ زیادہ بڑھتا ہے، تو پھر حکومتیں ان کو سزائیں دیتی ہیں۔ تو یہ قانون خداوندی ہے۔ تو ان منافقین کا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر نفاق کی چادر اوڑھی اور اسلام کے خلاف انہوں نے تانے بانے بنے، اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کی الگ الگ شکلوں کے اندر الگ الگ حکم یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے ہمیں پوری امت مسلمہ کو نفاق جیسی چیز سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، اور کوئی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں گڑبڑ خیانت کرے۔ اللہ رب العزت نفاق کے تمام شعبوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان دروس کو، ہمارے ان اسباق کو پورے امت مسلمہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنائے، اور اس فیض کو عام اور تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔